اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الشروق۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کی نوید اپنے بندوں کو سنائی اور فرمایا تم میں سے تم میں ایک ایسا رسول مبعوث ہوا ہے جو تمہارے ہر دکھ کو محسوس فرماتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ٹھوکر تمہیں لگتی ہے اور دکھ وہ محسوس فرماتا ہے۔ اور یہ ارشاد باری عالم انسانیت کے لیے ہے، نوع انسانی کو، نسل انسانی کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس عالم آب و گل میں جہاں کوئی شخص دوسرے کا ہمدرد نہیں ملتا، اس عالم آب و گل میں رشتے، دوستیاں، محبتیں سب انسانی اغراض کی محتاج ہیں۔ جہاں جہاں کسی کو کوئی غرض ہوتی ہے، جہاں جس کو کوئی امید کسی منافع کی ہوتی ہے، جہاں کسی کو کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے، وہاں رشتہ بھی برقرار رہتا ہے، اس سے محبت بھی کی جاتی ہے، دوستی بھی بن جاتی ہے، تعلق بھی قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ، اس کے حالات بدل جائیں اور لوگ سمجھیں کہ اس سے اب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو دوستی کو جا، محبت کیسی، لوگ رشتے بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ جہان ایسا ہے کہ غرض کے رشتے ہیں سارے۔ تو اللہ کریم جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میں نے ایسا مبعوث فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو نوع انسانی کے ہر دکھ کو محسوس فرماتا ہے، اس کی خاطر رنجیدہ ہو جاتا ہے، اسے اس دکھ سے بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے دست بدعا ہوتا ہے۔ حریص علیکم، میرا یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عالم سے بے نیاز ہے اور صرف میری ذات میں، میرے وصال میں فنا ہے۔ جسے دنیا یا مافیہ سے کوئی غرض نہیں ہے، تم سے یا تمہاری ذات سے بھی اسے کچھ لینا نہیں ہے۔ تم امیر ہو تو اسے تمہاری دولت کی ہرس نہیں ہے، تم طاقتور ہو تو اسے تمہاری طاقت نہیں چاہیے۔ کوئی بھی کمال تم میں ہے وہ تمہارے کمال کا محتاج نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے۔ اس کے باوجود ایک ہستی ایسی ہے جو تم سے محبت کرتی ہے اور تمہارے دکھ کو اپنا سمجھتی ہے اور تمہیں اس دکھ سے بچانا چاہتی ہے اور اس کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف فرما رہی ہے۔ اور تمہارے بارے میں جو دو عالم سے بے نیاز ہے، وہ تمہارے بارے میں تو لالچ کی، ہرس کی حد تک چلا گیا ہے۔ تمہارے لیے، تمہیں بچانے کے لیے، تمہیں دنیا و آخرت کی تمام مصیبتوں سے بچانے کے لیے
تمہاری خاطر حریص علیکم، تمہاری خاطر لالچ کی حد تک چلا جاتا ہے کہ تم بچ جاؤ۔ اور پھر جب کوئی اس پہ ایمان لے آتا ہے، جب کوئی اس کی وساطت سے اللہ کریم کو مان لیتا ہے، مومنین کی صف میں داخل ہو جاتا ہے، تو بالمومنین رؤوف الرحیم، مومنین سے تو وہ درگزر کرنے والا بھی ہے اور ان کے لیے سراپا رحمت بھی ہے۔ یہ تو وہ اوصاف حمیدہ ہیں جو اللہ رب العزت نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے فرمائے۔ اب دوستی یک طرفہ کام نہیں ہے کہ ایک شخص محبت کرے دوسرا جواب نفرت میں دے، ایک شخص بھلا چاہے اور دوسرا انکار کرتا رہے، تو عجیب بات یہ ہوگی کہ عرصہ معاشر میں یہ جواب دینا محال ہو جائے گا کہ جب ایک ہستی تم سے محبت کرتی تھی، تمہیں رحمت الہی کی طرف دعوت دیتی تھی، تو تم نے اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا، اپنے آپ کا اندازہ نہیں کیا اور اس عظیم ہستی کی محبت کا انکار کر دیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ باقی گناہوں کی بات تو جانے دیجئے، کفر خود دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا بجائے خود ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ نسل انسانی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہو۔ لیکن جو لوگ قبول کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک عجیب عالم ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے مانا، سمعنا و اطعنا، مانا جی، قبول کر لیا، اطاعت کریں گے، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا زبانی کہہ دینے سے ماننے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی ہمیں کہتا ہے کہ آپ جی آدھا گھنٹہ پانی نہیں پئیں گے، ایک ڈاکٹر ہدایت کر دیتا ہے کہ اب یہ جو میں نے انجیکشن لگایا ہے یا ٹیکہ دیا ہے یا گولی دی ہے، اس کے بعد آپ کو آدھا گھنٹہ پانی نہیں پینا۔ ہم بالکل جی نہیں پئیں گے، لیکن پھر اسی لمحے اسی کے سامنے ہم گھٹا گھٹ پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا اسے ماننا کہیں گے؟ جب ہم کلمہ طیبہ ادا کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں عظمت باری کا اور اقرار کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تو پھر جب عمل کی باری آتی ہے ہم عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ عبادات ہی کو لے لیجئے، ہم میں سے کتنے ہیں جو عبادات کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہمارا اتنا کمزور رشتہ ہے عبادت سے کہ ذرا سی طبیعت خراب ہو جائے، ایک آج کل نئی بیماری ہے کہ موڈ آف ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو، نہ بخار ہو، نہ تاپ ہو، نہ سر درد ہو، جی موڈ صحیح نہیں ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی کہ یہ موڈ کیا ہوتا ہے اور یہ کب صحیح ہوتا ہے کب خراب ہوتا ہے۔ تو بس جی موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکا۔ کمال ہے، یعنی اگر ذرا سی بھی کوئی موڈ ٹھیک نہیں ہے، کھانا کھا لیا، موڈ ٹھیک نہیں ہے، دفتر ہو آئے ہیں، آپ نے سارے ضروری کام کر لیے ہیں۔ حکیم خدا بخش مرحوم ہمارے بڑے پرانے ساتھی تھے اور بڑے مزے کے آدمی تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔
تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص باہر کھیتوں میں پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے اس کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں جا سکتا؟ ضروریات کے لیے باہر نکلتا ہے، چل پھر سکتا ہے، تو مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ تو بڑے باقاعدگی سے مسجد جاتے تھے، اور ضعیف ہو گئے، بینائی کمزور ہو گئی تو لالٹین ہاتھ میں مسجد جا رہے ہیں۔ میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حاجی صاحب اس لالٹین سے آپ کو راستہ نظر آتا ہے؟ آپ کی تو نظر کو کہنے لگے کوئی نہیں نظر آتا، بس انداز ہے، مجھے ساری عمر چلتے چلتے گلی کا اندازہ ہو گیا ہے، تو نظر اتنی کمزور ہے کہ دن کو تو کچھ سجائی دیتا ہے، رات کو تو اندھیرے میں تو پتہ نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا پھر اس کا فائدہ، اور بھائی دوسروں کو تو پتہ چلے گا کوئی بندہ جا رہا ہے، کوئی ٹکر نہ دے مارے۔ یعنی اس عالم میں بھی وہ یہ عذر نہیں کرتے تھے کہ نماز گھر پہ ادا کر لوں، کہتے تھے جب میں چل پھر سکتا ہوں، ہوائی ضروریہ کے لیے باہر جا سکتا ہوں، تو مسجد کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ ایک رشتہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے جو اطاعت پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایمان ہی محبت ہے، ایمان ہی عشق ہے، ایمان کے علاوہ عشق و محبت کا وجود نہیں ہے۔ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھی، جن کے بارے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ منتظر رہتے ہیں کہ دیکھیں اب نیا حکم کیا آتا ہے اور ہم اس کی دل و جان سے تعمیل کریں۔ صحابہ کی کیفیت جب قرآن مجید بیان فرماتا ہے تو فرماتا ہے ان کا عالم یہ تھا کہ جو احکام آ چکے ان سے تھک نہیں گئے تھے، بلکہ وحی کے انتظار میں رخ انور کو دیکھا کرتے تھے کہ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب کیا وحی آتی ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا نیا حکم ہے، تاکہ ہم دل و جان سے اس کی تعمیل کریں۔ اور عبادت فرد کا ذاتی معاملہ ہے، اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اپنے سینے کی صفائی کے لیے کرتا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی کے لیے کرتا ہے، اپنا تعلق رب العالمین سے استوار کرنے کے لیے کرتا ہے، اور عملی زندگی میں اس کا واسطہ خلق خدا کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اور بے شمار لوگوں کے حقوق و فرائض کے ساتھ ہے۔ اب جس بندے کا رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے اطاعت نہیں کر پاتا، اس سے کیسے امید رکھی جائے کہ جب خلق خدا کی باری آتی ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل کرتا ہو۔ اللہ کریم نے حکم دیا، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب یہ ایسا حکم ہے کہ اس میں انقطاع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ صبح 10 بار درود پڑھو، رات کو 6 بار درود پڑھو، عصر کے وقت پڑھو، مغرب کو نہیں، درود پڑھتے ہی رہو، اور اس طرح پڑھو کہ اس کے درود بھیجنے کا حق ادا ہو جائے۔